نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت بالها فليدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه السلام صدق رسول اللہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عظم شانہ کے حمد و ثنا حضور آقا دو جہاں سرور مرسلاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے محترم المقام واجب الاحترام حضرت صوفی باصفا جناب صوفی لال دین صاحب زید مجدہ ان کی صاحبزادی صاحبہ کے نکاح کے موقع پر جو ہے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری بچی کو اپنے گھر کے اندر خوشیاں عطا فرمائے اور رب تعالی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے ہماری اس بچی کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور آپ کے خادماؤں میں اس کا شمار فرمائے۔ حضرات ذی وقار، مجھ سے قبل جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں، مجھے تو ویسے اتنا پتہ نہیں تھا، میں نے تو تقریباً شاید پہلی مرتبہ یہ چند اس دفعہ جو ہے وہ صحیح طرح بیٹھ کے جو ہے ڈاکٹر صاحب کی تقریر سنی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ تو یہ صوفی صاحب کا حکم ہے تو میں بھی جو ہے وہ چند گزارشات جو ہے وہ عرض کرنے والا ہوں۔ تو ویسے خطاب تو آپ نے سن لیا ہے، لیکن چلو نکاح کے حوالے سے اسلام جو ہے نا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور یہ کامل دین ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ رب تعالیٰ نے اول سے آخر تک انسان کی ساری زندگی کے ہر مرحلے کو رب تعالیٰ نے کامل طور پر بیان فرمایا۔ پیدائش کا معاملہ ہو تب، نکاح کا معاملہ ہو تب، حتیٰ کہ مرنا بلکہ موت کے بعد کے احوال بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ہمارے دین کے اندر جو ہے، اس طرح آج دنیا کے اندر جس طرح دین اسلام کے احکامات کامل طور پر موجود ہے، پوری دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر اس طرح اس کی تعلیمات مکمل طور پر موجود نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے سے جو ہے وہ بندے کے لیے رہنمائی جو موجود ہو تو وہ صرف اور صرف اعزاز ہے تو دین اسلام کو ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اسلام اتنا پاکیزہ اور مقدس دین ہے کہ گزشتہ نبیوں کی امتوں کے اندر لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی، اپنا گھر بار چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کر
اپنے اعزا اقربا کو چھوڑ کر، شادی ہوئی ہے تو بیوی کو چھوڑ کر جنگلوں میں بیابانوں میں چلے گئے اور جا کر اللہ اللہ کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت گزارنے لگے، تو رب تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو جو پیغام دیا، جو تعلیم عطا فرمائی، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں، اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر جو ہے وہ جنگلوں میں جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں پہ یہ بھی جملہ عرض کرتا چلوں، اگر بوڑھے والدین کو چھوڑ کر جنگلوں میں جانے کی اجازت نہیں اللہ اللہ کرنے کے لیے، تو یہاں 40 دن کے لیے بھی گھر بار کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ بوڑھے والدین پیچھے ترستے رہ جائیں، بیوی اور بچے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ذمہ داریوں کو آدمی چھوڑ کر، یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں۔ اسلام کے اندر تو یہ اجازت اس طرح کی موجود ہی نہیں ہے۔ بہرحال سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہماری تعلیم اور تربیت فرمائی، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے بھی علماء سے سنی ہوگی، چند صحابہ اکٹھے ہو کر نا سرکار کی بارگاہ عالیہ کے اندر آپ کے در اقدس پر حاضر ہوئے اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے شب و روز کے جو ہے وہ اوقات معلوم کیے کہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں، کہ گھر کے اندر آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو اماں جی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آپ رات کو آرام بھی فرماتے ہیں، آپ نے نکاح بھی فرمایا ہے، اپنے حقوق بھی پورے فرماتے ہیں، اور رات کا کچھ جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر بھی گزارتے ہیں۔ تو جب ان صحابہ نے نا وہ اس طرح کی یہ بات سنی نا تو کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے نا، وہ ان کی تو شان ہی وراء الوراء ہے، وہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یاد زیادہ نہ بھی کریں، وہ زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر نہ بھی گزارے، تو وہ ان کو تو رب تعالیٰ نے پہلے ہی بڑی شانیں عطا فرما دی ہیں، وہ تو محتاج نہیں ہے۔ تو یہ آپس میں گفتگو کر کے نا ایک کہنے لگا آج کے بعد میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات اللہ اللہ کروں گا، نوافل ادا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر کبھی بھی اب روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں گھر جو ہے وہ اپنی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، میرے اور تمہارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ جب سرکار نے یہ ان کی گفتگو کو سنا، آپ باہر تشریف لائے، فرمایا صحابہ کیا تم نے یہ بات کی ہے؟ کہ عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ ہم نے یہ بات کہی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ آج کے بعد میں رات بھر سوؤں گا نہیں، ساری رات نوافل کے اندر اور یاد الہی کے اندر گزارا کروں گا۔ دوسرے نے بھی عرض کیا رسول اللہ میں نے آج عہد کیا ہے کہ زندگی بھر جو ہے وہ صرف جو روزے منع ہیں وہ چھوڑ کر ساری زندگی ہمیشہ روزے سے رہوں گا، یعنی ہر روز روزہ رکھا کروں گا۔ اسی طرح تیسرے نے بھی اپنی جو ہے وہ جو عہد کیا تھا اس کو بیان کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا میرے غلاموں، مجھ سے زیادہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے نہیں ہو، مجھ سے زیادہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ میں اللہ کا نبی ہو کر میں اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بھی جو ہے وہ ایک وقت نکالتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں، اور اپنے آنے والوں کو، اپنے مہمانوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ کے اندر، یہ بھی بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک صحابیہ آئی، انہوں نے آ کر اپنے جو ہے خاوند کی شکایت کی، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو بلا کر فرمایا
کہ تیرے گھر والوں نے شکایت کی ہے کہ جو ہے وہ تو اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر گزار لیتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ان کو بھی آرام کے لیے کچھ ٹائم دیا کر۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اس جسم کو تھکانا دیا کر، اس کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کے لیے بھی جو ہے اس کے آرام کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالا کر۔ حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تجھے جو ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کا بھی تجھ پر حق ہے، ان کے لیے بھی وقت نکال، اپنی بیوی کے لیے بھی وقت نکال۔ بلکہ سرکار نے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا آتو کل ذی حق حقا، ارے ہر حق والے کا حق ادا کر۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہے۔ اسلام نے ہمیں نکاح سے منع نہیں کر دیا کہ تم جو ہے وہ نکاح نہ کرو اور یہ جو چیزیں چھوڑ کر جو ہے تم جنگلوں کے اندر اور تم ساری رات جو ہے وہ اللہ کی یاد کے اندر گزار دو، یہ اسلام کی تعلیمات ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ پتہ چلا گویا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تعلیم فرما دی کہ لوگوں میں اللہ کا نبی تمہیں جو اپنا طریقہ عطا کر رہا ہوں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں اور تم نے اپنے جسم کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، تم نے نکاح بھی کرنا ہے، اولاد کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، والدین کے حقوق بھی تم نے ادا کرنے ہیں، پھر جا کر تم جو ہے وہ کامل مسلمان بنو گے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور اس حوالے سے میں چند ایک باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر معاملے کے اندر ہم رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ مثلا کسی آدمی نے اگر دکان بنانی ہے، ایک چھوٹی سی دکان کریانے کی، تو وہ دکان کے لیے اگر 50 یا لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ 2-4 لاکھ روپیہ لگانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے بڑا سوچتا ہے۔ جو دکاندار ہوگا نا، جیسے نے کسی نے کریانے کی دکان بنائی کہ اس کے بعد جائے گا یار کہاں سے آپ سودا لاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا کیا معاملہ ہوتا ہے، لین دین کیسے کرنا ہوتا ہے، اس سے ساری معلومات اکٹھی کرتا ہے اور اس کو فکر یہ ہوتا ہے کہ کہیں میں سرمایہ لگاؤں تو میرا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کارخانہ بنانا چاہتا ہے تو جس چیز کا کارخانہ بنانا چاہتا ہے پہلے اس کی ساری معلومات اکٹھی کرتا ہے کہ جو ہے یہ میں مٹیریل کہاں سے لوں گا اور چیز بنا کر کہاں بیچوں گا، اس کی مارکیٹ کیا ہوگی، ویلیو کیا ہوگی، لین دین کیسے ہوگا۔ یہ ہمارے ایک معاشرے کے اندر ہر آدمی جو ہے، میں ہوں، آپ کسی بھی جو دوسرے فیلڈ کے اندر اگر جانا چاہیں تو آپ اس کی ساری معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا رواج ہے، یہ ایک دنیا کا جو طریقہ ہے۔ تو یار اگر ہم یہ چھوٹی سی دکان بنانا چاہیں تو اس کے لیے ہم بڑے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورے کریں، ان سے اس کی معلومات اکٹھی کریں۔ کیا ہم نے اپنے جب بچے اور بچی کا نکاح کرتے ہیں تو یہ ایک نئی زندگی کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، کیا نکاح کے جو جتنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے احکامات وہ بیان فرمائے ہیں، کیا ہم نے ان کو بھی کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہ تو حالانکہ وہی بچہ وہی بچی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز نہیں، گفتگو کرنا جائز نہیں، لیکن جب یہ رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کا عقد ہو جاتا ہے تو ان کی آپس کے اندر گفتگو یہ ثواب بن جاتی ہے، آپس کے اندر ہنسی کھیل یہ ثواب نیکیوں کے درجے میں لکھا جاتا ہے۔ ارے وہی جس کے ساتھ گفتگو کرنا پہلے منع تھی اب وہی گفتگو ثواب بن گئی، تو یہ ساری برکتیں کس کی ہیں؟ یہ نکاح کی ہیں۔ تو کیا ہم نے نکاح کے جو مقاصد ہیں یا نکاح کے بارے میں جو تعلیمات ہیں کیا ہم نے ان کی کبھی ان معلومات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بازار میں جب تشریف لے جاتے دکانداروں سے پوچھتے، ارے تجھے یہ بیع شراء کے مسائل آتے ہیں، یہ خرید و فروخت کے جو شرعی مسائل ہیں وہ تو جانتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے مجھے نہیں آتے ہیں تو آپ اس کو درے مارتے، فرماتے تجھے جب یہ پتہ ہی نہیں کہ شریعت کے اندر لین دین کیسے کرنا ہے تو نے دکان کیوں کھولی ہے؟
ارے دکان کھولنے کے لیے بے چرا کے مسائل جاننے اگر اتنے ضروری ہیں تو ایک پوری نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اس کے مسائل جاننے کیوں ضروری نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر آج اگر یہ گھروں کے اندر جو ہے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم بچے کا نکاح کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا شادی کے بعد اب تیری ذمہ داریاں یہ ہو جائیں گی، تیرے ذمے شرعی لحاظ سے یہ حقوق ہوں گے، شرعی لحاظ سے بچے تیرے یہ حقوق ہو جائیں گے۔ ہم نے کبھی یہ بتانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں کے اندر وہ نکاح کی جو برکات، جو ہمارے اسلاف کے نکاح کی برکات ہوتی تھی، وہ ہمارے گھروں کے اندر نہیں نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے نکاح سے پہلے بچی ہو یا بچہ ہو، اس کو یہ نکاح کی معلومات، نکاح کے احکامات جو شریعت نے بیان فرمائے ہیں ان کو بتانا، ان کا سکھانا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خامد اور بیوی دونوں کے حقوق کو بیان فرما دیا، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا میں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي کے لفظ ہیں، فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بات پر میاں اگر اپنی بیوی کی کچھ چھوٹی سی بات بھی برداشت نہ کرے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بڑا واقعہ مشہور ہے کہ آپ کی بارگاہ کے اندر کوئی آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کر شکایت سنانے کے لیے آیا، تو اتفاق سے جب آپ کے کاشانہ پاک کے پاس آیا نا، گھر کے پاس، تو چونکہ چھوٹے وہ دیواریں ہوتی تھی، کچے مکانات ہوتے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر میں ہے اور آپ کہہ رہی ہے محترمہ بلند آواز سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں جھگڑا کر رہی ہے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ فاروق اعظم جن کے جو ہے وہ روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ کافر اپنی اپنی جگہ پہ وہ بیٹھے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں، ہم ان کے درے کی وجہ سے ڈرتے ہوئے آپ جس گلی میں آ رہے ہو تو ہم وہ راستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا شیطان اس راستے چھوڑ دیتا ہے جس راستے پہ فاروق اعظم آتے ہو۔ تو اتنا روب والا آدمی، اور گھر کے اندر حیثیت یہ ہے کہ بیوی صاحبہ جھگڑا کر رہی ہے، کہنے لگا میں نے کیا شکایت سنانی ہے، ان کے گھر کے اندر تو اپنی بات جو ہے اپنا معاملہ یہی ہے۔ تو اس نے نا شکایت بیان نہ کی، جب جانے لگا تو اتفاق سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی میرے دروازے پہ آیا اور آپ واپس جا رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں ہے، میں اپنا مسئلہ بھی بیان نہیں کیا۔ آپ نے اس کا بلایا، پوچھا خیر بتا تو صحیح کس لیے آیا تھا؟ کہنے لگا نہیں کوئی نہیں، ویسے میں زیارت کے لیے یہ وہ۔ آپ نے فرمایا نہیں جس کام کے لیے بتا۔ کہنے لگا جناب بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا لیکن آپ کا معاملہ دیکھ کر میں خاموش جا رہا ہوں کہ آپ کی اپنی بیوی صاحبہ لڑ رہی ہے، میں نے تمہیں کیا بتانا ہے؟ آپ نے فرمایا میری بات سن، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے، اگر اس نے میرے ساتھ کوئی گفتگو کر لی ہے تو بتقاضا انسانیت میرا حق بنتا ہے میں اس کو سنوں، برداشت کروں۔ دیکھ یہ میری بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے مفت میں مجھے یہ نوکر دی ہے، میرے کپڑے صاف یہ کرتی ہے، میرے لیے یہ کھانا بناتی ہے، میرے بچوں کو یہ سنبھالتی ہے، میرے گھر کی جو ہے وہ چوکی دار ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ اتنے کاموں کے لیے اگر میں اپنے جو ہے وہ خادم رکھوں تو میرا کتنا خرچہ ہے، دیکھ میں اس کو ایک ڈیڑھی پیسہ بھی نہیں دیتا ہوں، مفت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے کاموں کے لیے مجھے نوکر عطا فرما دیے۔ تو یار اگر وہ اتنی میری خدمت کرتی ہے تو میں اس کی اگر اس نے کوئی بات کر لی ہے تو میں اس کے برداشت نہ کروں تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ سرکار فرمایا تیری بھی یہی ہوگی نا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا تیری بھی یہی التجا ہوگی نا، کوئی بیوی نے بات کر دی ہوگی تو تو مجھے شکایت لگانے کے لیے آ گیا۔ ارے یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ تیری خادم ہے، تیری اتنی خدمت کرتی ہے، اگر اس نے کوئی بات کر لی ہے تو تیرا حق بنتا ہے کہ تو اس کو برداشت کرے۔ یہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑی جو ہے یہ اپنا سبق ہمارے لیے موجود ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس طرح خاوند کے حقوق اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ اس کو بیان کیا ہے، اسی طرح بیوی کے لیے بھی جو ہے اپنے خاوند کی آداب، اس کی جو ہے وہ اطاعت، اس کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ایک یاد رہ جائے تو میرا خیال ہے گھر کے اندر بہت خوبصورت ماحول بن جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان غلاموں سے جس طرح اپنے غلاموں کے لیے حکم فرمایا، اس طرح اپنی غلاموں کے لیے بھی حکم فرمایا کہ جو عورت صرف جو ہے یہ لمبا چوڑا نصاب نہیں، یہ چند کام جو ہے وہ کرے۔ اذا صلت المرأۃ خمسا، سرکار نے فرمایا جو میری غلامہ وہ دن کی جو 5 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں وہ صرف پڑھے، لمبی چوڑی نمازیں نفلی وہ تہجد یہ اس کی جو ہے نا نہیں فرمایا صرف اذا صلت المرأۃ خمسا وصامت شہرہا، فرمایا رمضان شریف آ جائے تو رمضان کے روزے رکھ لے، وحصنت فرجہا، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بالا، اور سرکار نے چوتھی چیز جو بیان فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کی اطاعت کرے، 4 صرف یہ کام کرے جو بی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خادمہ کے لیے کتنی بڑی بشارت سنائی، فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ او کما قال علیہ السلام، سرکار نے فرمایا میری وہ کلمہ پڑھنے والی میری وہ خادمہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور یہ کام 4 دنیا کے اندر کرتی رہی اور اس حالت میں دنیا سے چلی گئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بندی سے فرمائے گا اے میری بندی یہ جنت کے جو دروازے ہیں نا ان میں سے جس دروازے سے چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو جا، یہ 8 دروازے کھلے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ فرمایا قیامت والے دن رب تعالیٰ فرمائے گا یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا ہی خوبصورت، اور اس کے اندر رب تعالیٰ نے ہر بندے کے جس طرح والدین کے حقوق بیان فرما دیے اس طرح اولاد کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے دوسرا نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے ہر حق کو جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔ یہ ہماری کمیاں ہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، ہم نے اسلام کو پس پش ڈال دیا۔ کوشش کریں، اسلام نے ہمارے لیے شادی کو بھی بڑا آسان بنایا، ہم نے آج شادیوں کو بڑا مشکل بنا لیا، ہم نے شادی کو بڑا مشکل بنا لیا ہے، لیکن اسلام کے اندر شادی بڑی آسان ہے۔ اور پھر جو ہے شادی صرف وہی ہے میرے بھائی، یاد رکھو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو خوشی عطا فرمائے، خوشی کا موقع آئے، تو کیا خیال ہے جب کوئی ہمارا فوت ہو جائے تو ہم اپنے رب کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ یار یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، تو جب خوشی کا موقع آئے تو ہم اپنے رب کو بھول جائیں، تو کیا یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے؟ ارے جب رب تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری آسانیاں فرما دی ہے، یہ ہم جو ہے شادی کے موقع پر جو ہے ہم اپنے لیے اپنے آپ کو جو ان بندنوں کے اندر باندھ لیا ہے، ہم نے بڑی اپنے لیے چیزیں بنا لی ہیں، اور یہ غیر شرعی جو ہے وہ جو ہے رسومات ہماری، ان کو اگر ہم ترک کر دیں تو یقیناً جو ہے وہ رب تعالیٰ کی برکات بھی ہمارے شامل حال ہوں اور ہمارے لیے اس کے اندر بڑی آسانیاں بھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں دین اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے اس شادی کو ہماری بچی کے لیے خانہ آبادی بنائے، اور اللہ تعالیٰ نکاح کی برکات جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو عطا فرمائی ہے سرکار کے صدقے سے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے ہماری اس بچی کو بھی عطا فرمائے۔
اور یہ بڑی اعزاز والی بات، ویسے یہ جو ہے نا ہمارے صوفی صاحب کی محبتیں ہیں، میں حیران ہوا کہ انہوں نے نا ان کی کہتے ہیں میری ویسے خواہش تھی، تو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا کہ وہ ہمارے بغداد شریف کے جو ہے وہ سید زادے جو عصری حسینی سید زادے ہیں، حضرت سید کبیر الرفاعی رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک سے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کہ وہ جامع مسجد جو بہت بڑی مسجد ہے، یہ بادشاہی مسجد سے بھی بڑی مسجد ہے، اس کے وہ امام جو ہے وہ جو ہے تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہمارے ہاں وہ جو ہے نا تو شیخ اپنا صوفی صاحب نے جو ہے وہ خواہش تھی کہ میری بچی کا نکاح وہ پڑھا دے اور مسجد کے اندر سنت کے مطابق نکاح ہو، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اعزاز عطا فرمایا۔ تو انشاءاللہ یہ شادی انشاءاللہ بابرکت ہی ہوگی جب اتنے بزرگوں نے اس کے اندر دعائیں جو ہیں ان کی شامل حال ہیں۔ ماشاءاللہ صوفی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری صاحبزادی کو جو ہے یہ حضور نباز قوم الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہی وہ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے اسلام کے اندر بچہ جو ہے وہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے تو اس کو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے نا، تو وہ بھی الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ قبلہ حاجی صاحب نے پڑھائی ہے۔ کتنی جو ہے وہ سعادت کی باتیں ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے۔ اور تو عزیزان گرامی قدر، وہ اصل تو خطاب تو میں اسی طرح میں تو آ گیا، میں خطاب واقعہ سننے کے لیے آیا تھا کہ صاحبزاد صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا تو میں بھی چلو حاضری کے لیے جو حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن یہاں آیا تو وہ فوتگی پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اتنے سارے حفاظ کرام یہ علماء تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس شادی کو خانہ آبادی بنائے اور ہماری بچی کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔